ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں 1.5 سے 2.5% ترقی کا ٹارگٹ رہے گا. اشاریے بھی بہتر ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ معیشت اب ترقی کی طرف اس وقت جا رہی ہے, جو رخ ہے وہ بہتر ہے, سمت بہتر ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ جو آئی ہے, سالانہ رپورٹ پچھلے سال کی, پچھلے سال تو ختم ہوا جون میں, یہ رپورٹ نومبر میں آئی ہے اور تقریباً 5 مہینے بعد آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو اعداد شمار انہوں نے دیے ہیں وہ پرانے ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ رپورٹ جو ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. دوسری طرف جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کووڈ سے پہلے جو اکانومی کے حالات تھے وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے. اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا کہنا چاہتا ہوں, پھر اس سال کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. دیکھیے, پچھلے سال حالات پورے طور پر سنبھلے نہیں تھے. آپ کا صنعتی پیداوار جو ہے اس میں 3% کمی آ چکی تھی. دوسری طرف سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ فیبروری کے مہینے میں آپ کے افراط زر جو ہے وہ 12.5% تک پہنچ چکا تھا, اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں 22% بڑھ چکی تھیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے سنبھال لیا تھا, سٹیبلائزیشن ہو گیا تھا, یہ کچھ نامناسب سی بات ہے. مگر اب پہلی لہر گزرنے کے بعد جو اسٹیٹ بینک آگے 1.5 سے 2.5% کی ترقی کی بات کر رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اندازہ درست ہے, یہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس میں جو یقیناً جو بات انہوں نے کی ہے, اور چونکہ ان کے پاس رپورٹ لکھنے کے وقت شاید لیٹسٹ نمبرز نہیں تھے, انہوں نے جو پکچر دیا ہے وہ بالکل واضح اس وقت نہیں ہے. سب سے اہم 2 اعداد شمار ہوتے ہیں اس سال کے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو شرح نمو ہے وہ 1.5% سے 2.5% کہہ رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ورلڈ بینک تو کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً 0.5% صرف ہوگا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو زرعی شعبہ ہے اس میں پیداوار میں بہت کمی آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ خدا نخواستہ کپاس کی فصل اس سال تقریباً 20 سے 25% کم ہو سکتی ہے. پچھلے سال آپ کے گندم کی فصل 10% کم ہوئی, آپ کے چینی کی پیداوار 7% کم ہوئی. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ زرعی شعبے کی وجہ سے, سب سے پرائمری سیکٹر زرعی شعبے ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کا صنعتی شعبہ آگے بڑھتا ہے, اس کے نتیجے میں باقی جو ترقی ہوتی ہے آپ کے ٹریڈنگ وغیرہ میں. تو اس وقت یہ کہنا کہ آپ کا جو اعداد شمار ہے وہ بڑھ جائے گا, اور یہ ایک تو اور بات میں جلدی سے کہہ دوں کہ پچھلے سال کا اعداد شمار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ منفی 0.4% ہے, وہ کم بتا رہے ہیں. یہ کم از کم منفی 1.5% ہوگا. مطلب اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ کنزمپشن میں اضافہ ہوا ہے, انڈسٹری کا پہیہ چلا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ترقی آگے ہو سکتی ہے, ڈومیسٹک جو کنزمپشن ہے وہ ڈرائیو کرے گی؟ اس وقت جو سب سے پریشان کن بات ہے کہ ہماری جو معاشی حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس میں گروتھ ہی نہیں ہو رہی ہے, اضافہ ہی نہیں ہو رہا ہے پیداوار میں. اور یہ البتہ ایک اچھی خبر ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ صنعتی پیداوار میں پہلے 3 مہینے میں 5% اضافہ ہوا ہے. یہ ریکوری اس طرف نظر آئی ہے, مگر یہ پچھلے سال کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے, کہ جبکہ پچھلے سال پیداوار 6% گر چکی تھی, یعنی کہ ابھی بھی پیداوار 2018 کے لحاظ سے کم ہے. مگر جو 2 فیکٹرز ہیں جو وزیر اعظم بھی بار بار بتاتے ہیں کہ جی سیمنٹ کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, یعنی کہ جو کنسٹرکشن پیکج ہے اس کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل کا اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو بہت زیادہ ایکسپورٹ آرڈرز ملے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے فیصل آباد میں فل کیپیسٹی پر اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری آپریٹ کر رہی ہے. تو یہ 2 فیکٹرز آپ نہیں سمجھتے کہ آگے جا کے انڈسٹری کا پہیہ چلے, روزگار لوگوں کو ملنا شروع ہو, جس کی وجہ سے گروتھ بھی ہوتی نظر آئے گی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ فیصل آباد کا تعلق ہمارے برآمدات سے ہے,
اور اسٹیٹ بینک اگر پچھلے کچھ مہینوں کے اعداد شمار چھاپتا تو یہ بات واضح تھی کہ پہلے 3 مہینے میں ہمارے برآمدات میں 11% کمی آئی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی آپٹمزم، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بہت پر امید ہو رہے ہیں. فگرز جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے. اللہ کے فضل سے ایک بڑی اچھی چیز البتہ ہو رہی ہے، اور اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ میاں سے، کہ ہمارے ریمیٹنسز میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے، 30% تقریباً. اس کی وجہ سے ہمارے حالات سنبھلے ہیں. مگر قومی پیداوار ملک کے اندر اس میں ابھی تک نمایاں اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے. سیمنٹ کے سیل میں اضافہ ہوا ہے 21% کا. مگر ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو دوسرے کنسٹرکشن انپٹس ہیں، آپ سٹیل کے پلیٹس اور بیلٹ جو اس طرح کے آئٹم ہوتے ہیں ان میں کمی آئی ہے، آپ کے گلاس کے پروڈکٹس میں کمی آئی ہے، آپ کے ووڈن پروڈکٹس میں کمی آئی ہے. گھروں میں تو مختلف چیزیں استعمال ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ سیمنٹ میں اس لیے بھی اضافہ ہوا ہے کہ سٹاکنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ بیچ میں کنسٹرکشن بالکل رک گیا تھا. ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ ہاؤسنگ کے جو لونز ہیں سپٹمبر کے مہینے تک ان میں بالکل نہ ہونے کے برابر اضافہ ہے. تو ہاؤسنگ فائنینس جب گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو دیا 5% انٹرسٹ ریٹ کو لے آئے ہیں، اس کے باوجود لوگ اس وقت ہاؤسنگ فائنینس کی طرف زیادہ نہیں گئے ہیں. اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، حالات خراب ہیں اس وقت. لوگوں کو تو اپنے روزگار اور روزانے کے خرچے کا سوچنا ہے، مڈل کلاس بھی پریشان ہے. تو یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا. ہاؤسنگ جو ہے وہ جب بزنس سائیکل جسے کہتے ہیں، جب گراوٹ آتی ہے تو ہاؤسنگ سیکٹر اس وقت نہیں ابھرتا ہے. ہاؤسنگ سیکٹر اس وقت ابھرتا ہے جب اکانومی میں تیز رفتاری موجود ہو. اس سے رفتاری پیدا نہیں ہوتی، وہ اس کے بعد ہاؤسنگ فائنینس اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اضافہ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے تو ہوگا. مطلب ایک اور مسئلہ ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، وہ کورونا کی وجہ سے سسپینڈڈ ہے. اب دوسری لہر کورونا کی آ گئی ہے. ایک catch-22 سچویشن اس وقت نظر آتی ہے. اگر پاکستان IMF کے پروگرام میں جاتا ہے تو سیکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہے کہ خسارے کم کرنے کے لیے IMF دباؤ ڈالے گا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، وہ بڑھیں گی، ایک انفلیشنری پریشر آئے گا جس سے اور زیادہ معیشت بھی دباؤ میں آ سکتی ہے. مگر دوسری طرف اگر IMF کا پروگرام سسپینڈڈ رہتا ہے تو ایکسٹرنل پریشرز پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس ہے اس کی وجہ سے پاکستان اس سسپینشن کو پرولونگ کر سکتا ہے اور تھوڑے لمبے عرصے تک کنسٹرکشن پیکج بھی انڈسٹری کو بھی انسینٹیوائز کر سکتا ہے IMF کے پروگرام میں جائے بغیر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کی بات کرتے رہے ہیں. یقیناً سرپلس ہوا اللہ کے فضل سے $750 ملین کے لگ بھگ. مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا پہلے 3 مہینے میں، مگر ساتھ ساتھ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز انہی 3 مہینوں میں گر گئے. تو لوگ یہ شاید یہ نہیں دیکھتے کہ توازن ادائیگی میں 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں. ایک اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں گیا اللہ کے فضل سے، اور البتہ پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد میں ایسا ہوا کہ دوسرا اکاؤنٹ جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں وہ خسارے میں چلے گیا. تو جو سرپلس آیا تھا وہ استعمال ہو گیا. اور کیوں آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں گیا؟ اس کے 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا کل فارن انویسٹمنٹ جو ہے کم ہوا، اگرچہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا مگر ایکویٹی کا پیسہ ملک سے باہر چلے گیا. دوسری طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ کو $1 بلین واپس کرنا پڑا. تیسری وجہ یہ ہے کہ باہر سے قرضوں کی رفتار کچھ کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب IMF کا پروگرام نہیں ہوگا تو جو آپ کے لینڈر ہیں جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں، کمرشل بینک ہو یا آپ بانڈ کو فلوٹ کریں، اس میں مشکلات بڑھ جاتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں کچھ پیسے دیتے ہوئے ایسے ملک کو جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کے ریزروز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں
اللہ کے فضل سے اس وقت 3 مہینے کے ہیں، مگر اس کے پیچھے بہت سے سواپ فنڈز اور بہت سے ڈپازٹس آپ نے ریزروز کو آرٹیفیشلی بڑھائے رکھے ہیں۔ مطلب اب حکومت سرکولر ڈیٹ کو تو اپنے دعووں کے باوجود کم نہیں کر پائی ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل سیکٹر کے حالات ایسے ہیں کہ جو بھی سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے شرائط آئی ایم ایف لگاتا ہے، حکومت ان کو مانے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ چلی جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اس سال قرضوں کی ادائیگی میں 12 ارب ڈالر دینے ہیں۔ دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت سرپلس میں ہے، مگر آنے والے مہینوں میں چونکہ آپ کو بے شمار ایسی چیزیں امپورٹ کرنے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں کی۔ آپ کو 50 لاکھ بیل کے لگ بھگ کپاس امپورٹ کرنا ہے، 25 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا ہے، 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے امپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف تیل کی قیمتوں میں پچھلے کچھ ہفتے 10 دن میں 10% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے فضل سے حالات اچھے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے، مگر وہ کچھ حد تک خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس جو پریشر ہے کہ آپ کو 15 سے 16 ارب ڈالر سالانہ باہر سے پیسہ آنا ہی آنا ہے، ورنہ آپ کے ریزروز تیزی سے کم ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسہ آپ آئی ایم ایف پروگرام سے ہٹ کر باہر سے حاصل کر لیں گے؟ یہ بہت میں سمجھتا ہوں سب سے اہم سوال ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ کر لیں گے تو پھر آئی ایم ایف سے دور رہیں، اور یقیناً آپ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہت نقصان ہوگا، آپ کی افراط زر اور بڑھ جائے گی اور پیداوار میں بہت سخت کمی آ سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کو سمجھانا پڑے گا، آئی ایم ایف سے بات کریں، اور انشاءاللہ جب بات ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ بیچ کا راستہ نکل آئے۔